اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر میجر ریٹائرڈ صلاح الدین احمد ہے اور میں یہیں کینٹ کا رہنے والا ہوں۔ آپ موسٹلی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو ہمارا بیسیکلی منشور جو ہے نا، وہ جو پی ٹی آئی کا منشور ہے بنیادی طور پر وہی منشور ہے ہمارا کہ پروویژن آف جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپس، پاکستان تحریک انصاف کا جو بیسک تھیم ہے۔ لیکن یہاں ہمارے جو لوکلی کافی سارے پرابلمز ہیں جو آلدو ہمارا لیول نیشنل لیول سے بہت نیچے ہے، ہم ایک لوکلی چھوٹے سے ایریا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا اسپیشلی وارڈ 1 ہے، تو وارڈ 1 میں جو مین زیادہ ووٹرز ہیں نا ہمارے، وہ کرسچن کمیونٹی ہے، اور باقی جو ایم ای ایس کے اور کینٹونمنٹ بورڈ کے مسلم بھی اور کرسچن ووٹرز بھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے آتے ہیں، یعنی موسٹلی لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں وہاں، یعنی کافی غربت بہت زیادہ ہے۔ جو میں کیونکہ میں اس علاقے میں تقریباً عرصہ 30 سال سے ہوں، میں یہاں مجھے جہلم میں اسی جگہ میں جہاں میں ابھی میری رہائش ہے وہاں میں تقریباً عرصہ 30 سال سے ہوں، تو میں آبزرو کرتا ہوں کہ یہاں غربت بہت ہے۔ آج تو کچھ جو ہمارے شیخ صاحب کا ایریا ہے وہاں کافی بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہیں، جو پاورٹی لائن سے بہت اوپر ہیں اینی وے، لیکن میرے وارڈ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ تو میرا اپنا منشور جو پرسنلی یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ اس میں اب جو بنیادی طور پر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، پیڈیٹیشین ہوں، تو میں نے دیکھا لوگوں کو جو ہے نا ہیلتھ کے بارے میں کافی زیادہ پرابلمس ہیں وہاں، چاہے بچوں کا پرابلم ہو، چاہے بڑوں کا پرابلم ہو، چاہے خواتین کا ہو، چاہے زچگی کا پرابلم ہو۔ تو اکثر میں وہاں دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ بڑی پریشانی میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کبھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کبھی سول ہاسپٹل میں جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا ہیڈ بھی نہیں ملتا ہے، یعنی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کوئی پرابلم آتا ہے تو پھر وہ پریشان پھرتے ہیں۔ اکثر میرے پاس تو چونکہ آتے رہتے ہیں لوگ، وہاں ارد گرد میرے ارد گرد کے لوگ جتنے ہیں وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو میں حد المقدور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو میں کر سکتا ہوں وہ ہیلپ کروں، جو میں نہ کر سکوں پھر ہمارے ساتھی ڈاکٹرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، میں ان کی ہیلپ لے لیتا ہوں۔ تو بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم علاقے کے لوگوں کو میڈیکل فیسیلیٹیز، یعنی میں اپنی طور پہ جو میکسیمم پرووائڈ کر سکوں وہ میں کروں، یعنی چاہے کسی بھی طرح سے ہوں۔ نیچرل چونکہ ریلیٹڈ میں میڈیسن سے ہوں تو اس میں بہتر طور پہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں، اس لحاظ سے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے کچھ 30 سال ہو گئے ہیں اس ایریا میں، تو میں لوگوں کے مسائل کو بھی جانتا ہوں اور موسٹلی لوگ مجھے بھی جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ تو ہمارا یہ ایک جو ہے تعلق بن چکا ہے کافی زیادہ آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور مجھے کچھ ویسے شروع سے تھوڑا بہت شوق بھی ہے کہ میں کوئی لوگوں کی خدمت کر سکوں کسی طرح سے، اسپیشلی میڈیکل فیلڈ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ باقی جو سیوک فیلڈ ہے باقی وہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے سارے ہمارے سپیریئرز ہیں، راجہ صاحب نے سرفراز صاحب ہیں، چودھری سرفراز صاحب ہیں ہمارے، تو چودھری صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، سارے یہ بڑے مہربان ہیں۔ ان کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ لے کے جائیں تو یہ فوراً، اسپیشلی جواز صاحب، ہمارے چودھری جواز صاحب بہت زیادہ مہربان ہیں، جب بھی ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائیں وہ بہت آؤٹ آف دی وے ہیلپ کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے اس پوسٹ کے لیے، اس کونسلر کے لیے یا ممبر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ باقی ہر ایک کی اپنی ڈرا بیکس بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ انسان ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی، میری ایفرٹس ہوں گی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کی میکسیمم خدمت کر سکوں، اور جہاں تک مجھ سے بن سکا خود کروں گا۔ باقی میرے جو سپیریئرز ہیں ان کی ہیلپ لے کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد احمد شیخ ہے اور میں وارڈ 2 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ
امیدوار ہوں، کینڈیڈیٹ ہوں۔ جہاں تک منشور کی بات ہے، میرا منشور یہ ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنا۔ کنٹونمنٹ کا ایریا دیگر ایریا سے، بلدیہ کے ایریا سے قدرے بہتر ہوتا ہے، لیکن مسائل پھر بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے اس کے حل کے لیے کام کرنا ہے۔ جس طرح کہ اگر میں مسائل کی تھوڑی سی ڈسکشن کروں تو گلفشاں کے اندر بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیوریج کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل ہیں گلفشاں کے اندر، تو ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالی حل کرنا۔ اس کے علاوہ اگر ہم لالہ زار کی بات کریں تو اس کے پیچھے پروٹیکشن وال ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں بھی سیکیورٹی کا پرابلم ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لالہ زار کا ایک بہت درینہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ قبرستان کے لیے جگہ مختص ابھی تک نہیں کی گئی، وہ مقامی لوگوں کو اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور بارش کا پانی وہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ لائٹنگ، اسٹریٹ لائٹس اکثر خراب رہتی ہیں، تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ روڈز کا بھی مسئلہ، مین کینٹ کے اندر بھی کچھ روڈز ایسی ہیں جن کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور گلفشاں اور لالہ زار میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ السکون کالونی ہے، وہاں پہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ان کی جو گھروں کے اوپر سے نا گزر رہی ہے 11,000 وولٹیج والی وائر گزر رہی ہے، اس کے لیے ہم نے ورکنگ شروع بھی کر دی۔ ہم لوگوں سے مسائل جان بھی رہے ہیں، موقع پہ جا بھی رہے ہیں، اور اس کے حل کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ چودھری فراز صاحب منسٹر صاحب، اور چودھری فاروق صاحب، اور ہمارے ایم پی اے صاحبان، سب لوگ مل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پوسٹر کالونی کے اندر ہم گیا ہوں تو ادھر بھی سیوریج کا بہت بڑا ایشو ہے، تو اس کے سلسلے میں جو ہے فوری طور پہ ہم نے ان کو جو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ابھی سے ہی شروع کر دیے۔ یعنی کہ میں نے اپنی جو پبلک ویلفیئر کے کام ہیں، کیونکہ میں ڈفرینٹ این جی او سے انوالو ہوں، تو اس کو ایز ویلفیئر پروجیکٹ بھی ہم نے سولوشن شروع کر دیا کہ ڈفرینٹ این جی او سے فنڈنگ جو آتی ہے اس کے ہم نے علاقے کے مسائل کا حل تو ابھی سے ہی شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ ریلیف ملے۔ تو مسائل بہت ہیں، غربت کا بھی مسئلہ ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی ہے، ان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ جابس سب سے بڑا مسئلہ اس پہ جابس کا بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کو اچھی جگہ پہ اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے منسٹر صاحب اور جناب چودھری فریق الطاف صاحب اور دیگر لیڈرشپ، چودھری فراز صاحب اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم ساتھ ڈیلی بیس کے اوپر دن میں کئی دفعہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میں ان کو کال کرتا ہوں، یہ میری کال اٹینڈ کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کال کی ہے اور جناب چودھری فراز صاحب نے اٹینڈ نہ کی ہو۔ اور باقی لیڈرشپ کا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جناب یاور کمال صاحب ایم پی اے، وہ بھی بہت ایکٹیولی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ چودھری ندیم افضل بنٹی صاحب اور جناب ہمارے پریزیڈنٹ چودھری زاہد صاحب، سب لوگ ایک یکجان ٹیم کے طور پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ علاقے کے مسائل کو جو کنٹونمنٹ کے ایریے کے مسائل ہیں اس کو کنٹونمنٹ سے جو حل ہو سکتے ہیں ادھر سے کروائیں گے، اور جو کنٹونمنٹ سے حل نہیں ہو سکتے تو ہمارے ایم این اے ایم پی ایس اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ اس کو حل کروانا۔ ایک کینٹ کا اور لالہ زار کا سب سے بڑا مسئلہ وولٹیج کا بھی ہے، وہاں پہ وولٹیج بہت کم ہے، یعنی کہ لوڈ زیادہ ہے، اور وولٹیج کا بھی ایک بہت سیریس مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پرابلم اس وقت جو کنٹونمنٹ کے تمام ایریاز کے رہائشیوں کو آ رہا ہے وہ ٹیکسیشن ہے۔ ٹیکس دینا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم ٹیکس ادا کریں گے تو ہی ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اپنے ایریے کو، لیکن ٹیکس ایز پر لا ہونا چاہیے، جو لا کہتا ہے اس کے مطابق ٹیکس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اس کی اویئرنیس عوام میں ہونی چاہیے، یعنی ٹیکس کس پروسیجر سے کس پرسنٹیج کے تحت لگا ہے سب کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی میری ذاتی کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر اس کو سسٹمیٹک جیسے ایز پر لا اس کو کیا جائے، تاکہ عوام کو اس میں ہمارے جو عوام ہے اب وہ باشعور ہیں اور وہ ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس اس کا ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ٹیکس لگتا کیسے ہے، کس فارمولے کے تحت لگتا ہے، اس کی اویئرنیس تک عوام میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے
कैंट एरियाज़ में लोग आपस में इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। तो मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए ताकि शाम को लोग वहाँ पे बैठें, एक दूसरे के मसाइल को समझें, मिलें, ठीक है। ताकि ये एक ऐसा होता है कि साथ पड़ोस में अगर कोई रह रहा है ना तो उसको अपने पड़ोसी का नहीं पता। तो बहुत सारे मसाइल तो हम मिल बांट के हल कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट लेवल तक आने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पड़ोस में हम ये नहीं सोच सकते कि अगर एरियाज़ बड़े पोश हैं तो वहाँ पे लोगों के फाइनेंशियल मसाइल नहीं हैं। यकीन माने जब डोर टू डोर मैं गया हूँ तो ये मेरे लिए एक अलार्मिंग चीज़ थी कि यहाँ भी फाइनेंशियल मसाइल, हमें एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में देखने की ज़रूरत है, हमें अपने हमसाये में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए कम्युनिटी सेंटर अगर आवाम ने मौका दिया तो मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि हम जहाँ पे शाम को लोग बैठें और अपने मसाइल डिस्कस भी कर सकें, एक दूसरे के मसाइल को समझें, और आपस में बात करना भी एक, आपको पता है कि एक इलाज है। आपस में डिस्कस करने से भी लोग खुश रहते हैं। तो आइसोलेशन जो है, अपने आप को आइसोलेट कर लेना घरों के अंदर, इससे भी ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कैंटोनमेंट का एरिया हो या हमारा जेहलम शहर हो या हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, हम इसको एक खूबसूरत मुल्क बनाएं, आपस में लोग एक दूसरे से प्यार करें और इंसाफ के साथ, अमन के साथ, इंसाफ के साथ एक दूसरे का एहसास करते हुए हम आगे बढ़ें। और यही हमारे लीडर इमरान खान साहब का विजन है कि रियासत मदीना की तरफ हम आगे बढ़ें। इसी के तहत हमारी गवर्नमेंट, जो बहुत निचला तबका है, जो गरीब है, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे एहसास प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम हो रहा है और इसमें लोगों को शामिल किया जा रहा है। अभी सर्वे भी हुआ है, तो मज़ीद जो लोग इसमें आए हैं उनको भी एहसास प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इसके अलावा हेल्थ कार्ड एक ऐसी रेवोल्यूशन है, मैं ये समझता हूँ कि ये सेहत के शोबे में इनकलाब है पाकिस्तान में। अब हर घर को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ये कार्ड मिलेगा। और यकीन माने कि ये सर्विस ऐसी है जो शायद यूरोप और दूसरे ममालिक में इसका वजूद है, तो इसके अमेरिका में भी शायद इसका वजूद नहीं है। तो ये एक ऐसा विजन है खान साहब का कि हर बंदा बराबर है। तो हेल्थ कार्ड अमीर हो या गरीब हो, तो ये देखें अपने विजन की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। हेल्थ कार्ड सबको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये 30-31 दिसंबर तक उम्मीद है कि जेहलम के हर बासी को, क्योंकि जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आगे गवर्नमेंट ने दिए उनमें जेहलम डिस्ट्रिक्ट का भी नाम मौजूद है। इसके अलावा जो हमारी यूथ है, यंग नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हैं, उनके लिए यूथ लोन की स्कीम चल रही है। और जो वो लोन ऐसे भी हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज किए बगैर भी लोन दिया जा रहा है, ठीक है। 5 लाख है, 10 लाख तक की लिमिट तो ऐसे है जिसमें आपको किसी प्रॉपर्टी को की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर भी लोन दिया जा रहा है। जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसके ऊपर डेडिकेटेड है। बल्कि मैं फवाद चौधरी फवाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जब लास्ट टाइम जेहलम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि आप स्पेशल जेहलम के अंदर से जो है ना 100 बंदे ऐसे ढूंढें जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए और उनको पहले ही जो है वो लोन के ऊपर जो है ना उसको दिलाया जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। और इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं जो यकीनन चौधरी फराज साहब अपनी गुफ्तगू में करेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेहलम प्रेस क्लब, चौधरी आबद साहब प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, प्रिंट मीडिया के जितने दोस्त बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 उम्मीदवारों का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करें और इनकी गुफ्तगू और इनका एजेंडा जो है वो आपके तवस्सुत से लोगों के सामने जाए। हमारे सामने टोटल 11 उम्मीदवार थे जेहलम से, और जब हमने हमारी पीटीआई की तंजीम ने, इलेक्टेड लोगों ने, हम सब ने एक बोर्ड तश्कील दिया
اور جتنے بھی ممبران تھے ان ایک ایک نے جو ان کا کرائٹیریا ہے تمام 11 امیدواروں کا اس کو پرکھا ہر لحاظ سے. تو اس میں ڈاکٹر صلاح الدین صاحب وارڈ نمبر 1 اور شیخ احمد صاحب وارڈ نمبر 2 سے پیورلی اہلیت کی بیس پہ چنا گیا. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں اس ٹکٹ ایوارڈنگ سے پہلے میں ان دونوں کو ذاتی طور پہ میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب ہم نے لوگوں کی رائے لی، ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ میں سروے کرایا، وہاں سے جو لوگوں کی اکثریت کی رائے تھی اس کی بنیاد پہ ان دونوں کو میرٹ کے اوپر ٹکٹ ایوارڈ کیا گیا. اور یہ دونوں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کی تنظیم اور جتنے الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے کنسنسس کینڈیڈیٹ ہیں. اور میں آج جیلم پریس کلب کے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ یہ دونوں امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جو کرائٹیریا اہلیت ہے وہ ان کا سوشل بیک گراؤنڈ. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب اپنی میڈیکل پریکٹس کے علاوہ سالوں سے سوشل ورک کر رہے ہیں، اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے. وہ ایک زبردست سوشل ورکر ہیں. آپ کے سامنے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، مجھے ان کا ٹریک ریکارڈ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پروف کیا ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں یہ اپنی پریکٹس کا تقریباً 35% جو ہے یہ سوشل ورک میں اسپینڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن. یہ بچوں کا مفت علاج کرتے ہیں، اور اسی بنا کے اوپر ان کی ایک وہاں پہ ریپوٹیشن ہے الحمدللہ. یہ بڑے پاپولر ہیں لوکل پاپولیشن میں. اور سملرلی شیخ احمد صاحب جو ہیں یہ ایک ایکٹیو بزنس مین ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی اپنی جو جتنی بھی آمدن ہے اس کا یہ آلموسٹ کوارٹر جو ہے یہ غریبوں کی مدد کے لیے سرو کرتے ہیں. یہ بات یہ دونوں یہ نہیں کر رہے، لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو کسی کی اچھائی ہے، یہ میں الیکشن اور ووٹوں کے پرپز کے لیے بیان نہیں کر رہا، میں یہ ان کی شخصیتوں کے اوپر جو روشنی ہے وہ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اچھی چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اب یہ کنٹونمنٹ الیکشنز کا جو سلسلہ ابھی شروع ہے، آپ نے ان دونوں حضرات کی گفتگو سنی، آپ لوگوں نے ان کے ویژن کو جو ہے وہ جانچا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 12 سپٹمبر کو لوگوں کے سامنے جب یہ جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی اہلیت کی بیس پہ اپنے ویژن کی اوپر یہ سرخرو ہوں گے. ان دونوں کے پیچھے پی ٹی آئی جیلم چٹان کی طرح کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی الیکشن ہوگا. اور کچھ لوگوں کو جو یہاں پہ خوش فہمیاں ہیں ان کی خوش فہمیاں جو ہیں وہ 12 سپٹمبر کو دور ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کو یہاں پہ لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے، ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ لیڈر ایسے نہیں بنا جاتا. لیڈر اہلیت کی بیس پہ بنا جاتا ہے، پرفارمنس کی بیس پہ بنا جاتا ہے، اور لوگوں کی سروس کو کمپلیٹ کرنے کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. سب سے سیاست میں سب سے بڑی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ آپ کی اہلیت ہوتی ہے، وہ آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے، وہ عوام میں آپ کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. اور الحمدللہ ان تینوں گراؤنڈز پہ ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پورا اترتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فارم ہوئی تھی تو ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا. ہم نے $18 ارب کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ دینا تھا، $18 ارب ہماری لائبلٹیز تھیں. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اب تک جو ہے یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ جس طرح اس کے سال بڑھتے گئے ہیں اس کا جو فورن ڈیٹ ہے، جو بیرونی قرضہ ہے وہ بڑھتا گیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جو 18 ارب سے اب پاکستان کا قرضہ $3.5 ارب پہ لیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ جاتا ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب کرونا کی ایک عذاب ہم پہ نازل ہے. آج 3 سال ہو گئے ہیں، کرونا کا زور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے مہنگائی کی. مہنگائی جو ایک جینون ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مہنگائی آپ اگر انالیسز کریں جینون تو پاکستان خطے سے سب سے زیادہ مہنگائی کی بنیاد پہ نیچے ہے.
انڈیا ہمارے سے بہت اوپر ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، سری لنکا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں الحمدللہ عمران خان صاحب کی جو ایک سوشل پروٹیکٹیو ویژن ہے اس کے بیسس کے اوپر ذرا کچھ صورتحال بہتر ہے، لیکن یہ مزید بہتر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اگر گورنمنٹ کو آپ صرف اس کی گورننس کو اس کا الزام دیتے ہیں تو میں یہ خدا کو حاضر ناظر جان کے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پیورلی کرونا سے ریلیٹڈ ہے۔ جو لوگ تجزیہ نگار ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تقابل کرتے ہیں 2012 کا 2018 کا، بھئی آپ دیکھیں اس وقت تو کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور ہے، $2 ٹریلین 2 کھرب ڈالر اپنی اکانومی کو سیکیور کرنے کے لیے وہ اپنے سسٹم میں دیا ہے، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں جتنی بھی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو کرونا اسٹریٹجی تھی اس کو بہت سراہا ہے، اور یہ بہت بڑی ایکنالجمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹلی ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ آپ نے صرف نمبرز سکورنگ کرنی ہے، ٹی وی پہ آئیں گے آدھے حقائق جو ہیں وہ توڑ مروڑ کے پیش کریں گے تو جی پروگرام کو ریٹنگ بڑی ملے گی۔ بھئی آپ لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں۔ آج کل الحمدللہ میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگ جو ہیں ان کو انفارمیشن بہت ایکسیس ہے، اب آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں تو آپ کو جو ہے وہ حقائق جانچنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد میں آنا چاہوں گا اسپیسیفکلی ڈسٹرکٹ جیلم کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری فواد صاحب جب امیدوار تھے تو اس وقت ہم نے 3 بنیادی وعدے جو ہیں اپنے حلقے کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے۔ ایک جلال پور اریگیشن کینال، دوسرا لیلا ٹو جہلم کینال، لیلا ٹو جہلم روڈ، اور تیسرا سوئی گیس کی پروویژن، سوئی گیس کی جو ہے لوگوں تک۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ 3 سال کے عرصے میں معیشت کے خراب ہونے کے باوجود ہم نے 2 میگا پروجیکٹ جو ایگزیکیوٹ بھی کر دیے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہے، جیلم کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ابھی گورنمنٹ کو 2 سال رہتے ہیں تو ہم نے اپنے 80% جو وعدے ہیں وہ پائے تکمیل کر دیے۔ اور اب ہمارا جو تیسرا وعدہ ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو گیس کی فراہمی ہے، اور وہ بھی میں آج آپ کو جو ہے یہ رپورٹ کر کے جا رہا ہوں، میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ 5ویں سال ایگزیکیوٹ ہو جائے گا گیس کا جو ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے 2 امیدوار ہیں انشاءاللہ ان کی بھی پرفارمنس کا کرائٹیریا اس طرح ہی ہوگا۔ جب ہم انشاءاللہ کنٹونمنٹ کے لوگ ان کو جب منتخب کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ودن 1 سے 2 سال اپنی پرفارمنس کے ذریعے ان کو جواب دیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ 12 سپٹمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کے باسی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کریں گے، میرٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے، انصاف کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔